الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعال عن الشريك والشبيه والنذير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زبان ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے خاموش رہنے کی تعریف کی ہے. خاموش رہنے کی تعریف کی ہے یعنی بلا وجہ ہونا نہیں ہے اور خاموشی کی رغبت بھی دی ہے. خاموش رہنے کی رغبت دی ہے. اسی لیے ایک جگہ کتاب کے اندر ذکر فرمایا من قصر غلطہ قصر غلطہ، جو زیادہ بولتا ہے اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. جو باتونی ہوتا ہے نا جی، زیادہ بولتا ہے اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. من قصر غلطہ قصر غلطہ، من قصر غلطہ قل حیاؤہ، اور جو زیادہ بولتا ہے اس کا حیا کم ہو جاتا ہے. یعنی جس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں نا جی، جس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا حیا کم ہو جاتا ہے. پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، باپ کے سامنے بھی غلط بولتا ہے، ماں کے سامنے بھی غلط بولتا ہے، کیونکہ اس کا حیا ختم ہو جاتا ہے نا جی. اسی لیے یہ جگہ روایت کا ذکر فرمایا اذا فاتك الحیا ففعل ما شئت، جب تیرا حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے تو کر. کیونکہ انسان کی زبان کے جو بورڈ ہے نا جی، زبان کے بورڈ یہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں. یہ کس قسم کا شخص ہے؟ انسان کی زبان کے بورڈ جو ہے نا جی، وہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں. اب اگر ایک شخص کی زبان سے اچھے بول نکلتے ہیں، ہر وقت اچھے بول نکلتے ہیں، لوگوں کی تعریف، اچھے بول، اللہ کی بڑائی، زبان سے اچھے بول نکلتے ہیں، تو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے. ورنہ آپ دیکھیں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی زبانوں پر گالی چڑھی ہوتی ہے، بس تکیہ کلام بنا ہوتا ہے. گالی ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے. بات پیچھے ہے، گالی پہلے ہے. بات پیچھے ہے، گالی پہلے ہے. اس لیے ایک روایت کے اندر ذکر فرمایا نا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے. مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، فسوق فسق ہے. اور قتل کرنا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے. ایک جگہ روایت کے اندر آج پڑھ رہا تھا بڑا ایک عجیب جملہ، حدیث ہے. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ ایک فاسق کی تعریف کرتا ہے، فاسق گناہگار، جیسے عموماً لوگ دیکھیں ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے یہ بات کہ وہ انگریز قوم سے اچھے ہیں، وہ فلاں کافر قوم سے اچھا ہے. ٹھیک ہے نا، عرف میں ایک بات عام ہے کہ وہ فلاں شخص قوم سے اچھا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا نافرمان ہوگا، وہ ہوگا اللہ کا نافرمان، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا. نہیں، وہ تو ہم سے اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فاسق کی تعریف کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. فاسق کی بیعقی کی حدیث ہے، ایک کتاب ہے بیعقی، اس کی حدیث ہے. فرمایا فاسق کی تعریف کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اور ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ انگریز قوم سے اچھے ہیں. ہمارے عام الفاظ ہیں نا جی، ہمارے الفاظ کیا ہیں جی، وہ انگریز قوم سے اچھے ہیں نا.
وہ انگریز ہم سے اچھے ہیں، یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، وہ انگریز ہم سے اچھے ہیں، وہ فلاں ہم سے اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ اللہ کا نافرمان ہوگا، وہ ہم سے اچھا ہے۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فاسق کی تعریف کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ہاں اللہ زبان کے بول ہم احتیاط کریں، ہم اپنی زبان سے جو بول نکالے ہیں نا جی، اس پر ہم احتیاط کریں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کچھ بھی نہیں چھوڑتے، یہ کرام الکاتبین بیٹھے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جو بھی زبان سے چھوٹی بات نکلے، بڑی بات نکلے، غلط بات نکلے، صحیح بات نکلے، زبان سے گناہ والے الفاظ نکلیں، کسی کی تعریف والے، اللہ کی بڑائی والے الفاظ نکلیں، یہ کرام کاتبین بیٹھے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں۔ ہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے زبان پکڑ کر کیا کہا کرتے تھے؟ تیری وجہ سے ہلاک ہو جاؤں گا، تیری وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ہاں تو زبان کے الفاظ جو ہے نا جی، اس پر ہم احتیاط کریں۔ زبان سر شروع میں ذکر کیا نا جی کہ زبان ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ زبان ایک چھوٹی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ چغل خوری کرنے والا جنت کے قریب نہیں، جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ چغلی کھانے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو زبان جو ہے نا، زبان، اسی زبان کی وجہ سے کتنے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، آپس کی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، رشتہ داروں کی رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں، یہ زبان کے بول کی وجہ سے۔ زبان کے بول کی وجہ سے کسی کا دل دکھ گیا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیا نا جی، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد حرم میں، مکہ مکرمہ مسجد حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے خانہ کعبہ تو بہت عظمت والا ہے، اے خانہ کعبہ تو بہت عظمت والا ہے، لیکن ایک مسلمان وہ تجھ سے زیادہ عظمت والا ہے، مسلمان تجھ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا یہ بھی گناہ ہے، خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانا، کتابوں کے اندر لکھا خانہ کعبہ کو توڑ دینا یہ چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کا دل دکھانا بڑا گناہ ہے۔ آج ہم پرواہ بھی نہیں کرتے، پرواہ بھی نہیں ہوتی اس چیز کی کہ میری زبان کے بول سے میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، میری بہن ناراض ہو جائے گی، میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، پرواہ بھی نہیں کرتے، پڑوسی ناراض ہو جائے گا زبان کی بول سے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو زبان کے بول کی ہم احتیاط کریں، ہمارے زبان کے بول دو، کیونکہ انسان کی قیمت جو ہے نا جی، وہ اندر کے مادے پر لگتی ہے۔ ایک بوتل ہے نا، بوتل کی قیمت اس کے اندر کی چیز کے اوپر لگتی ہے۔ ایک بوتل کے اندر شہد پڑا ہوا ہے، اب اس بوتل کی قیمت اس شہد کی وجہ سے لگی ہے، اس کے اندر شہد پڑا ہوا ہے۔ ایک بوتل ہے، اس کے اندر عام پانی پڑا ہوا ہے، سادہ پانی ہے۔ ایک بوتل ہے، اس کے اندر زہر ہے، زہر۔ اب تینوں کی قیمتیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ایک بوتل ہے، اس کے اندر شہد ہے، اور ایک بوتل ہے اس کے اندر زہر ہے، قیمت تو الگ بات ہے، قیمت تو الگ بات ہے جی، اس کی قیمت الگ ہے، اس کی قیمت الگ ہے، لیکن نقصان اور فائدے کی بات بتاتا ہوں۔ اب جس بوتل کے اندر زہر ہے تو نقصان جو ہے وہ اس کے اندر کی چیز کی وجہ سے ہے، بوتل کی وجہ سے نقصان نہیں ہے، اس کے اندر کی چیز کی وجہ سے نقصان ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر زہر ہے نا، زہر سے انسان کو نقصان ملتا ہے۔ اور ایک بوتل ہے، اس کے اندر شہد ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب بوتل کے اندر فائدہ تو نہیں ہے نا، وہ اندر کی چیز کی وجہ سے فائدہ ہے۔ تو انسان ہے نا جی، انسان کے اندر جو چیز ہوگی نا جی، اندر کا مادہ جو ہے نا، انسان کا اندر کا مادہ، اس پر انسان کی قیمت لگتی ہے۔ جو چیز اندر ہوگی وہی چیز باہر نکلے گی۔
اب اندر سے انسان صحیح ہے، ٹھیک ہے نا جی، اگر اندر سے انسان صحیح ہے تو زبان سے اس کی صحیح بات نکلے گی، ٹھیک ہے، جس سے لوگ اس سے راضی رہیں گے۔ اور اگر اندر سے انسان صحیح نہیں ہے تو ہر بات پر وہ گالی دے گا۔ دیکھو گے آپ نے بہت سے ایسے لوگ، ہاں، زبان سے جو بھی بات اس کی نکلتی ہے نا جی، بات بعد میں کرے گا، پہلے گالی دے گا، بات بعد میں کرے گا، پہلے گالی دے گا، دوسرے کا دل دکھائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہماری زبان کے الفاظ جو ہے نا یہ درست ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، زبان۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں فرمایا کہ ایک بندہ حق پر ہے اور جھگڑے میں وہ حق پر ہے، لیکن اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، سب سے اوپر والی جنت میں درمیان مل رہا ہے، اس کو مکان دے گا، ٹھیک ہے نا جی، سب سے اوپر والی۔ اور ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کے لیے اس نے جھوٹ چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا اس نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ اس کو جنت کے کناروں پر مکان عطا فرمائے گا، ہاں، پھر بھی اللہ اس کو جنت میں مکان عطا فرمائے گا، ہاں۔ ایک بندہ ناحق ہے، ایک تو ویسے بھی حق پر ہے، جیسے آج دیکھیں جی یہ ہماری کچہریاں نا جی، کچہریاں، ایک بندہ حق پر ہوگا، لازم بات ہے دوسرا ناحق پر ہوگا، ٹھیک ہے نا، کچہریاں بھری ہوئی ہیں جی، روزانہ تاریخ پہ تاریخ، روزانہ تاریخیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں حق پر ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک حق پر ہوگا دوسرا ناحق ہوگا، لیکن لڑ رہے ہیں جی 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے، ہاں، روزانہ تاریخ مل رہی ہے، ہر نئی تاریخ، ہر مہینے کی نئی تاریخ مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کچہریاں بھری ہوئی ہیں، حق اور ناحق پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ایک بندہ حق پر ہے، اگر حق کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اللہ رب العزت جنت، کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اللہ رب العزت جنت میں درمیان میں مکان عطا فرمائے گا۔ اسی زبان کی بول کی وجہ سے دیکھیں کتنا نقصان ہو رہے ہیں، اسی زبان کی بول کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو نے مجھے اس طرح کیوں کہا؟ اس پر لوگ مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس طرح کیوں کہا؟ مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے، کیونکہ انسان کی قیمت، پھر مسلمان کی قیمت بہت قیمتی ہے، مسلمان، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ابھی آپ سے عرض کی نا کہ خانہ کعبہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کا دل دکھانا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری جو زبان ہے نا اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس پر بات ختم کرتا ہوں، کہ سب سے فرمایا تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے، تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، ٹھیک ہے نا، تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہم چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہاں، ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں، اس کی ہم کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔